الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودخل الأرض بمشيئته واستوى على العرش بقوته ليس له ولي ولا علي ولا شارب ولا مشارب ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد الرجال وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر مما يخالف. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل من أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے مبارک دین پہ رکھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے کامیابی کا کہ اگر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کا ایک ہی فارمولا اور ایک ہی ضابطہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے کہ جن سے اللہ انسان ہر جگہ پر کامیاب ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اور دین کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنا، اس کا نام دین ہے. ہماری مکمل 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو جائے اور ہماری زندگی میں شریعت اور سنت زندہ ہو جائے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا مکمل کامیابی کا وعدہ دین پر رکھا ہے. دین بہت ضروری ہے، جس طرح انسان کے لیے پانی ضروری ہے. تمام دنیا کی انسانیت کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، ان کے زندہ رہنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. دنیا کی تمام چیزیں جو زندہ ہے وہ پانی سے زندہ ہے. یہاں تک کہ نباتات، پودے، درخت ہے، ان کو بھی پانی دینا پڑتا ہے تب جا کر وہ بڑھتے ہیں، ورنہ مرجھا جاتے ہیں. اس طریقے پر زندگی کو باقی کو رکھنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے. اس طریقے پر زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے دین کا ہونا ضروری ہے کہ بغیر دین کے انسان کی زندگی میں کامیابی نہیں آ سکتی. اس طرح پانی ضروری ہے، اس طریقے پر دین ضروری ہے. پھر جب انسان کی زندگی کا مقصد دین بن جاتا ہے تو دنیا کی ضروریات بھی پھر انسان کی دین بن جاتی ہے. ہر انسان کی نیتوں کے بدلنے کی ضرورت ہے اور اس کا کھانا بھی دین بن جاتا ہے، اس کا پینا بھی دین بن جاتا ہے، اس کے کپڑے بدلنا، اس کا سونا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا مال و دولت، اس کا رہن سہن، اس کا لین دین، شادی بیاہ، یہ سارا کا سارا دین بن جاتا ہے. جبکہ انسان کی زندگی کے اندر دین ہو، دنیا بھی دین بن جاتا ہے، دنیا دین میں کنورٹ ہو جاتی ہے. صرف نیتوں کے بدلنے کی ضرورت ہے. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کو فرمایا، قارون کے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، بہت بڑا مالدار. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. بہت بڑا امیر ترین آدمی دنیا کا، لیکن کامیابی نہ امیری سے ہے، کامیابی نہ غریبی سے ہے، کامیابی تو اللہ کے دین میں ہے. امیر کی زندگی میں اللہ کا دین ہے تو کامیاب ہے،
اور غریب کی زندگی میں اللہ کا دین ہے تو وہ کامیاب ہے، اور غریب کی زندگی میں اگر اللہ کا دین نہیں ہے تو اپنی غربت میں بھی ناکام ہے، اور مالدار کی زندگی میں دین ہے تو وہ اپنی مالداری کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ کہ کامیابی صرف دین پر عمل کرنے پر ہے۔ اتنا بڑا مالدار آدمی تھا قارون کہ اس کی خزانوں کی ہوئی چابیاں، کنجیاں، لوک مارنے کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی، ہر ایک چابیوں کو لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ چابیاں اٹھاتے وہ لوگ تھک جاتے تھے۔ جب خزانوں کی چابیاں اتنی ساری ہے تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون تو اپنی مال پر اتنا مت، اس کی قوم نے بھی کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اچھے لوگوں نے اس کو دعوت دی کہ پھر مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا بھی ہے۔ اللہ دینے پر آتا ہے تو مال دیتا ہے، لینے پر آتا ہے تو اللہ لے لیتا ہے۔ صبح کا مالدار شام کو غریب بن جاتا ہے اور شام کا غریب صبح میں مالدار بن جاتا ہے۔ تو مال کے آنے کے بعد گھمنڈ نہیں کر رہا، اکڑنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تو اپنی مال سے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنا۔ دنیا چھوڑنے سے اللہ نے نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دے، بلکہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت کو بنا۔ کالج پڑھتے کرتے ہماری آخرت بنے، اسکول پڑھتے پڑھتے ہماری آخرت بنے، دنیا کے علوم پڑھتے پڑھتے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کہ چھوڑنا نہیں ہے، اس میں رہتے ہوئے اللہ کو پہچاننا ہے، پکے مسلمان بن کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہاتی نوجوان آئے، دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے، اور آ کر کا اللہ کے نبی ہم ایمان لائے، قالت الاعراب آمنا، تو اللہ تعالیٰ کا نبی ہی ان کو آپ فرما دیجیے کہ آپ ایمان نہیں لائے بلکہ آپ اسلام میں داخل ہوئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یا تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم اسلام میں داخل ہوئے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بتایا کہ انسان دنیا کے کسی بھی شعبے میں رہے وہ آدمی پکا مسلمان بنے، پکا مومن بنے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، کہ تمہاری زندگیاں چاہے تم کھیتی باڑی میں ہو، اسکول میں ہو، کالج میں ہو، ہاسٹل میں ہو، بڑی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، لیکن تمہاری زندگی دین کے ساتھ ہو، دین کے ساتھ۔ کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا مکمل وعدہ اللہ نے دین پہ رکھا ہے، اور دین ہماری ضرورت ہے، جس طرح پانی ہماری ضرورت ہے، دین ہماری ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کہا ہماری زندگی اسلام کے سامنے سرنڈر ہو جائے، ہم پکے مسلمان بن کے زندگی گزاریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کے ہم دنیا میں رہیں، ایمانداری کے ساتھ ہماری زندگی گزرے۔ اسٹوڈنٹ کے دور کو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ہم جس ماحول میں پڑھتے ہیں اس ماحول میں ہمیں ترقی خوب کرنی ہے، لیکن کیونکہ اس ماحول میں اللہ کا دین نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پڑھایا جاتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو وہاں نہیں پڑھایا جاتا۔ اور چاروں طرف آپ کو ماحول کتنی مسموم زہریلی ہوائیں چل رہی ہے، کالجز میں ایمان سوز ہوائیں چل رہی ہے۔ ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، پڑھنے کو چھوڑنا نہیں، پڑھنا بھی ہے، اور اپنے ایمان کی سلامتی ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے مجھے آگے تک جانا ہے، آگے تک پہنچنا ہے۔ اور عمر صاحب پالمپور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ مولویوں کو سمجھتے نہیں آج کل کے لوگ، اور عمر صاحب پالمپور رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، مرکز میں تھے۔ جب لوگ پہنچے چاند پر، جب لوگ چاند پر پہنچے، سائنسداں لوگ حضرت مولانا عمر صاحب پالمپوری کے پاس مرکز پہنچے، مطلب مذاق کرنے کے لیے کہ مولانا بھی کوئی مذاق کریں گے آج، کہ مولویوں کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہوتا ہے، سائنس نے کیا ترقی کی ہے میڈیکل میں، کہ سائنٹسٹ کہاں تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے۔ تو مولانا عمر صاحب پالمپوری کے پاس گئے کہ حضرت کچھ پتا بھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟
کہ سائنس اتنی ترقی ہے کہ سائنس تو چاند پر پہنچ گئی، ورنہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑا راستہ ہموار ہو جائے تو اپنی جماعت وہاں بھیج دے کہ ہماری جماعت چاند پر جا کے کام کرے۔ ہم کو کب سے پتا ہے کہ لوگ سائنس پر پہنچ چکے ہیں، ہم صرف راستہ مانگ رہے ہیں کہ تھوڑا راستہ کلیئر ہو جائے تو ایک جماعت وہاں کام کرنے کے لیے بھیج دے۔ سائنس دانوں نے کہا ہم نے تو آخری بات کی، مولوی نے پوری بات کی، یہ تو پکا مولوی لگتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے دنیا۔ اس وقت مولانا محمد صاحب فاروق رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹوڈنٹ کے طلباء میں بات فرمائی علی گڑھ دیکھنے جیسی یونیورسٹی ہے، ایک مہینے میں 200 جماعتیں علی گڑھ میں 3 دن کی نکلتی ہیں یونیورسٹی سے، اور سب کا لباس شیروانی ہوتا ہے۔ عجیب زبردست دعوت کا پوری دنیا میں ایجوکیٹڈ لوگوں نے جو کام کو پھیلایا اس میں علی گڑھ ٹاپ پر ہے۔ مولانا صاحب فاروق رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں بات فرما رہے تھے طلباء کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے، اور بات کرتے کرتے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم دنیا پڑھتے پڑھتے ترقی کرو۔ کہ چاند پر پہنچنے والا عیسائی پہنچا اور عیسائی نے وہاں ریسرچ کی، اب تو یہ تھا کہ تم وہاں پہنچ کے مسلمان پہنچتے، ہم پڑھنے کا تم کو نہ نہیں کہتے، اچھے ڈاکٹر بنے، اچھے لوئر بنے، اچھے انجینئر بنے، مینیجر بنے، لیکن پکے مسلمان بنے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے، اللہ کے نبی کی زندگی کو پہچانے، ہم اسلام کی نمائندگی کریں۔ ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب ہمارے بزرگوں میں ہیں، علی گڑھ میں فرماتے اکثر یہ بات سنتے ان کے بیانات میں کہ ہم دنیا میں سب کچھ پڑھیں اور دنیا کے ہر ملک میں جا کر پڑھنے کے لیے، لیکن 2 باتیں ہمارے ذہن میں پکی رکھیں، اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پاوے اور اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پاوے۔ اللہ کا حکم چھوٹنے نہ پاوے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹنے نہ پاوے۔ ہم دنیا کی کون سی بھی کالج میں پڑھے اور جو پڑھے، لیکن ہمارے تمام طلباء کے سامنے یہ 2 باتیں لکھے کی ہو کہ میں جہاں بھی پڑھوں، جہاں بھی رہوں، جتنا بھی پڑھوں، لیکن اللہ کا حکم میری زندگی میں نہ ٹوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمانی طلبہ ہیں جو ہمارے دلوں میں رچ جائے، ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے ایمان مانگا۔ ایمان اللہ سے مانگنا ہے، ایمان کی محبت، اللہ محبب الینا الایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو میری محبوب چیز ایمان بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، میری محبوب چیز ایمان بنا دے۔ آج کل لوگوں کی محبوب چیزیں کیا کیا ہوتی ہے؟ ہاں، 10 پڑھنے والا بچہ کار کی تمنا کرتا ہے۔ ایک ہاسٹل میں جایا ہوا، 4-5 اسٹوڈنٹ کے پاس صرف کار تھی، ابھی 150 اسٹوڈنٹ کے پاس کاریں ہیں۔ اس میں اپنی کام میں دیکھا دیکھی کا زمانہ چل رہا ہے، باہر کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کاروں میں گھوم رہے ہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، اور ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری محبوب چیز مجھے ایمان دے دے۔ اللہ محبب الینا الایمان، کہ اللہ تو میرے دل میں ایمان کو محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دل کی زینت ایمان بنا دے۔ ہمارے دل کا ڈیکوریشن، ہمارے دل کی خوبصورتی، ہمارے دل کی زینت، کہ دل جو منور ہوتا ہے وہ ایمان سے ہوتا ہے۔ دل ایمان سے گناہ نہیں بنتا، ایمان سے منور بنتا ہے، ورنہ دل میں اندھیرا ہوتا ہے۔ ایمانی باتیں، اللہ کی محبت کی باتیں، اللہ کا یقین جب دل میں اترتا ہے تو دل چمکتا ہے۔ جب دل چمکتا ہے تو بدن کے سارے اعضاء اللہ کے اوامر پر چلتے ہیں، اس کو ہدایت ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری محبوب چیز ایمان بنا دے اور میرے دلوں کی زینت ایمان بنا دے، اور اللہ تو مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے۔ اللہم انی اسألک الایمان یباشر قلبی، کہ میرے دل کے تار تار میں تیری محبت پیدا ہو جائے، ایسا ایمان اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میں اسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے۔ آپ جانتے ہو جلیبی کھاتے بھی ہو نا، سب کھاتے جلیبی، کھانی بھی چاہیے۔ جلیبی کھٹی ہوتی ہے کہ میٹھی ہوتی ہے؟ ہاں، میٹھی۔
सूखी खाओ तो भी मीठी और ताजा खाओ तो भी मीठी, कि जलेबी ने शक्कर को चूस लिया है। जलेबी ने शक्कर को तरो ताजा खाओ तो भी मीठी लगती है और सूखी खाओ तो भी मीठी लगती है। ये अल्लाह तबारक व तआला मैं ऐसा ईमान का सवाल करता हूँ जो मेरे दिल की रग रग को छू ले। जब दिल में ईमान और अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला का ताल्लुक कायम हो जाता है ना, तो इंसान दुनिया में जहां भी होता है अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ता, अल्लाह का हुक्म उसको महबूब बन जाता है। लेकिन अल्लाह के हुक्म को तोड़ नहीं सकता, अल्लाह का हुक्म बहुत जरूरी है। हाफिज पटेल साहब हमारे पूरे यूरोप में दावत के काम को लाने वाले हाफिज पटेल साहब हैं, भरूच के हैं, सूरत के नौसारी के, जिनका बहुत बड़ा मदरसा मालिकपुर टकोली में है, बड़े अल्लाह वाले। और उन्होंने यूरोप में जाकर तबलीग की बुनियाद डाली कि जब मैं ड्यूसबरी पहुंचा ना, तो पहली सब में नहीं बल्कि मस्जिद में नमाजों की तादाद भी कम थी और वहां कोई कुर्ता पहनने वाला भी नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि मैं वहां मैंने पढ़ी 10वीं 10th पढ़ी, वहां लंदन में जाकर पढ़ना शुरू किया। तो वहां मैंने पढ़ने के जमाने में मैंने कहा मैं तो मुसलमान हूं और मुझे बचपन से सबक सिखाया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मैं जहां भी रहूंगा खुदा का हुक्म नहीं टूटेगा, खुदा का हुक्म नहीं टूटेगा। तो मैं छोटा सा बच्चा था, अभी स्टूडेंट था, इतनी वुसअत भी दिमाग में नहीं थी, तो मैंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया दरख्त के नीचे, लंदन की कॉलेज में, स्कूल में। देखो नमाज एक दावत है। जब मैंने नमाज पढ़ी तो मुसलमानों के बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ ज्वाइन होना शुरू हो गए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5-6 बच्चे हुए नमाज पढ़ने वाले। तो प्रिंसिपल ईसाई ने उसने कहा तुम यहाँ नमाज मत पढ़ो, इतना खाली कहा। फिर पढ़ने का फरमा के मैं तो नमाज पढ़ता ही रहा, फिर उसने कुछ नहीं बोला। फिर 15-17 तलबा हो गए, हमारी जमात होने लगी। तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया ऑफिस में, तब पटेल साहब आपको नमाज पढ़ना है, प्रे करनी है अल्लाह तबारक व तआला की, तो मेरा एसी वाला रूम है, एसी वाला कमरा है, आप इस कमरे में बाजमात नमाज अदा करें, इहतिमाम के साथ, पाबंदी के साथ, पाक साफ कमरा है। कि हम तो बहुत खुश हो गए कि चलो हमको भी एसी वाला कमरा नमाज पढ़ने के लिए मिल गया। लेकिन बाद में जब तबलीग की मेहनत में मैं लगा और बढ़ते बढ़ते आगे पहुंचा, 4 महीने लगे, जिंदगी लगी, कि मुझे मालूम हुआ कि उसने हमको फंसाया था। किसको फंसाया था कि जब कमरे में नमाज हमको पढ़ने का शुरू किया तो नमाज तो दावत है, फिर स्टूडेंट का बर्दापन हो गया। वही 15 के 15 आखिर तक नमाज पढ़ते रहे। ये नमाज एक दावत है। लोग एयरपोर्टों पर नमाज पढ़ते हैं, स्टेशनों पर नमाज पढ़ते हैं, उनको देखकर लोगों को नमाज के पढ़ने की तौफीक होती है। तो हम कहीं भी खुदा का हुक्म टूटने ना पाए, ये सबसे बड़ी बुनियादी बात सोची। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है। जब दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जब पैदा हो जाती है ना, तो अल्लाह के हुक्मों पर अमल करना आसान हो जाता है। हमारा दिल अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का बसीना बन जाए, बसेरा बन जाए। मैं मुसलमान हूँ, मेरे माँ बाप मुसलमान, मैंने कलमा पढ़ा है, मेरी जिंदगी खुदा के हुक्म खिलाफ नहीं चल सकती। इसलिए आदमी हम जरूरी है कि हमारे तलबा बचपन से ही अपने आप को अल्लाह के हुक्मों पर खड़ा करें। फिर क्या होगा, हमारी जिंदगी गुनाहों से बचेगी, अल्लाह की नाफरमानी से बचेगी और हमारी जिंदगी में अल्लाह के अवामिर की पाबंदी आएगी। कुछ तलबा भी इस तरह अगर पाबंद होते हैं, पाबंद उनकी बरकत से माहौल बन जाता है, महल्ले का माहौल बन जाता है, मस्जिद का माहौल बन जाता है, स्कूल का माहौल बन जाता है, हॉस्टल का माहौल बन जाता है। ये तो बहुत पाबंद है कि हम सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन खुदा के हुक्म को हम नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की जो इज्जत रखी वो दीन में रखी है। बाकी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना वो दिन, उससे आदमी की चमक नहीं है। अच्छी क्वालिटी, अच्छी सिफात आदमी की जिंदगी में आ गई कि अल्लाह तबारक व तआला की अवामिर की पाबंदी करते करते हमारी जवानी और हमारा बचपना, हमारी जवानी और हमारे कॉलेज के जमाने की जो लाइफ चलती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाए कि मैं दुनिया के किसी शौबे में लगा हुआ हूं लेकिन खुदा का हुक्म मुझसे नहीं टूटता, अल्लाह का बंदा बन के जिंदगी गुजारता हूं, अल्लाह का बंदा बन के जिंदगी गुजारता हूं। इसलिए हम दुनिया की इंसानों की
زندگی نہ دیکھے ہمارے سامنے اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو انسان کہیں بھی ہوگا کامیاب ہوگا، کامیاب ہوگا۔ ایک کاروں میں چلنا، ادھر چلنا، یہ جاپان ہے، جاپان بہت بڑا ملک ہے۔ جاپان میں ہماری جماعت اللہ کے راستے میں گئی اپنے یہاں سے، انڈیا سے، تو جماعت وہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے۔ تو وہاں جانے کے بعد ایک پیپر کی ایک کٹنگ وہاں پڑی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 مہینوں کے اندر 4000 انسانوں نے خودکشی کی، مر گئے، آتم ہتیا کی۔ حالانکہ اس ملک کا ایجوکیشن ہائی ہے، مال و دولت کے انبار ہے، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی جاپان میں ہے، پیسوں کی کمی نہیں معلوم، لیکن کمی جو ہے وہاں سکون کی کمی ہے کہ زندگی میں جو سکون آتا ہے وہ اچھے کپڑوں سے نہیں آتا، اچھی گاڑیوں سے نہیں آتا، زندگی میں جو سکون آتا ہے سکون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے آتا ہے۔ اگر ہم دین کی محنت کرتے کرتے، اللہ کے اوامر کی پابندی کرتے کرتے اگر ہم زندگی گزاریں گے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت آئے گی نا وہ دلوں کا سکون آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دین میں چین ڈالے گا، سکون ڈالے گا کہ دین کی محنت سے زندگی میں سکون آتا ہے، سکون آتا ہے۔ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ، اتنا ٹیکنالوجی والا ملک میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے، امریکہ میں دیکھیں، ایک جماعت امریکہ کے کارگزاری سنائی کہ اس ملک میں ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں میں کتے سفر کر رہے ہیں، عورت ڈرائیو کرتی ہے، مرد گاڑی چلاتا ہے، لیکن بازو والی سیٹ پر کتا بیٹھا ہے، اس کی زبان لڑکی ہے، اس کا سر باہر ہے، اور اچھی اچھی گاڑیاں، جب کتا بزرگ بن گیا، کتا کتا ہی ہے، چاہے گاڑی میں بیٹھ کر پلینوں کے اندر تو کتے سوار ہوتے ہیں، ان کا مستقل جگہ ہوتی ہے۔ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قیمتی بنتا ہے وہ اچھی کوالٹی، اچھے صفات سے بنتا ہے۔ ان کے بڑے بڑے وہ کہاں ساتھی نے کارگزاری سنائی کہ امریکہ میں بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں جن میں ان کا لاکھوں روپے میں ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور ان کا فوڈ ڈاگ اسٹاک ان کا 400 انڈیا کے 6000 روپے، $100 کا ان کا خالی کھانے کا پیکج ہوتا ہے۔ ان کو اللہ سے محبت ہے، کتوں سے محبت ہے، تو کتوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں، تو کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ نہیں، کامیاب وہ انسان ہوتا ہے جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہوتا ہے، کہ ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہو جائے، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی پابندی آ جائے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت دے گا نا، دین کی محنت کرنے کی بنیاد پر اللہ دلوں کا چین اور سکون دے گا۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ زندگی میں ایمان ہے اور زندگی میں دین کے اچھے اچھے کام ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی، اپنی نظروں کو غیر محرم سے بچانا، غلط سننے سے بچانا، غلط دیکھنے سے بچانا، کرنے کے کام کو کرتا ہے، نہ کرنے کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ جو زندگی دے گا وہ سکون والی دے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ یہ ابد الآباد کی کامیابی جنت ہے دنیا سے جانے کے بعد، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کامیابی دے گا کہ سب سے پہلے اللہ پاک حیات طیبہ دے گا، ہماری زندگی خوشگوار بنے گی، ہماری زندگی میں چین آئے گا، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، ہمارے قلب میں اطمینان، سکون والی زندگی۔ اور جو سکون جو آتا ہے وہ اللہ کے دین پر چلنے سے آتا ہے، الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، کہ دلوں میں جو سکون ملتا ہے، ہماری آتما کو جو شانتی ملتی ہے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے دین کو زندہ کرنے سے اور اللہ کے دین پر چلنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون ہوگا۔ ڈاکٹر افراہیم صاحب بہت بڑے ہمارے بزرگوں ہیں، علی گڑھ کے پروفیسر ہیں، کہ ہماری جماعت گئی امریکہ 2014 میں، تو ہم شکاگو میں تھے اور پڑھے لکھوں کی جماعت تھی، MBBS کو پڑھاتے تھا علی گڑھ میں، بایولوجی کے بہت بڑے PhD کیے ہوئے بہت بڑے ڈاکٹر کے دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اور کتنے ملکوں کے اسفار کر چکے ہیں، کہ ہماری جماعت وہاں پہنچی۔ تو وہاں کے ذمہ دار ساتھی نے بتایا کہ آج ہمارے پڑوس کے ملک کے بہت مشہور سنگر جنید جمشید صاحب آ رہے ہیں امریکہ میں، اور ان کا مغرب کی نماز کے بعد بیان ہے۔ بعد میں اللہ نے ان کو ہدایت دی اور اللہ کے راستے میں ان کی موت ہوئی، اور جو ایئر کریش ہوا تھا نا فلائٹ، اس میں اللہ کے پیارے ہو گئے، اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے۔ ہم نے کہا بہت اچھا، آنے دو۔
ہم ان کے بیان سنیں گے، فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ مغرب کی نماز کے طرف پہنچ گئے تو ہماری جماعت کو دیکھا علی گڑھ کی جماعت ہے، اسٹوڈنٹس کی، امریکہ میں کام کر رہی ہے، پڑھے لکھوں کی جماعت. تو جنید بھائی نے کہا بھائی میں تو تم سے بات نہیں کر سکتا، تم تو علی گڑھ والے ہو، تم تو پہلے سے تبلیغ میں لگے ہوئے ہو، میں تو نیا ہوں، بعد میں لگا ہوں. میری ہمت نہیں ہے کہ میں تمہارے سامنے اللہ کے دین کی بڑائی اور اللہ کے دین کی بات کروں. تو جماعت کے ساتھیوں نے کہا جنید بھائی ہم تو 4 مہینے امریکہ میں رہیں گے، آپ تو 2 دن کے لیے آئے ہیں، اس سے ہم کو بھی نفع ہو جائے، وہاں کے لوگوں کو بھی نفع ہو جائے، اس سے آپ بات کریں. تو انہوں نے بیان میں ایک بات فرمائی کہ میں نے سوچا کہ میرے دل میں سکون آئے، میری آتما کو شانتی ملے. اس کے لیے 2 چیزیں میں نے تلاش کی، عزت اور شہرت، کہ دنیا میں مجھے عزت ملے اور مجھے مال ملے اور مجھے شہرت ملے. کہ مالدار انسان کو ہر ایک چاہتا ہے، مال والا ہے، اور مجھے شہرت ملے. تو میں نے اس کے پیچھے محنت کرنا شروع کی. دنیا کے ٹاپ کے ملکوں پہ گیا، اللہ نے مجھے شہرت بھی دی اور اللہ نے مجھے بے پناہ مال و دولت بھی دی، لیکن سکون نہیں ملا. دن میں آگ جلتی رہی، سکون. میری آتما کے لیے تکلیف ہوتی رہی. اچانک میں رات کو جھٹکے سے اٹھ جاتا تھا اور میں گولیاں کھاتا راتوں کو سوتا، تب بھی مجھے نیند نہیں آتی. اتنی شہرت کے باوجود اور اتنے مال و دولت کے باوجود بھی مجھے نیند نہیں آتی. میں پریشان تھا، کیا کروں. اچانک میری ملاقات ہو گئی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے. یہ ملاقات بھی کیسے ہوئی؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم آج ایک سفر میں تھے، ایک ایئرپورٹ پر بیٹھے تھے، ایئرپورٹ پر، اور وہاں ٹی وی چل رہا تھا. اس میں یہ لڑکا جنید جمشید وہاں گانا گا رہا تھا اور لڑکیاں ناچ رہی اس کے چاروں طرف. جب مولانا کی نظر پڑی تو مولانا نظروں کو جھکا کر فرمایا کاش اللہ کا بندہ میرے ہاتھ میں آ جاوے. بھائی اللہ کا جس طرح اس کو دیکھ کر لڑکیاں اس کے چاروں طرف ناچتی ہیں، وہ اللہ کی محبت میں ایسی نعتیں پڑے، اللہ کی محبت میں اللہ کے کلمے کو لے کر دنیا میں چلے کہ دنیا کے نوجوان اللہ کا گیت گانے والے بن جائے. یوں کر کے میں نے ایئرپورٹ پر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ دائی ہر جگہ پر دین کو دیکھتا ہے کہ میری خود کی زندگی میں اللہ کا دین حقیقت کے ساتھ کیسے آ جاوے اور عالم انسانیت اللہ کو پہچاننے والے کیسے بن جاوے. یہ فکر ہوتی ہے دائی کی. ساری خوشیاں اچھی نہیں ہوتی، کچھ غم بھی اچھے ہوتے ہیں اور وہ نبوت والا غم ہے. مولانا فرماتے میں دعا کرتا رہا کہ جنید بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی جستجو بڑھی، بے چینی کو ختم کرنے کی. تو ملاقات ہوگی مولانا صاحب کی اور جا کر اپنا پرابلم سنایا. حضرت یہ تکلیف ہے مجھے کہ میرے پاس مال و دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لیکن مجھے سکون نہیں ہے. تو فرمایا اس گھٹنے میں درد ہے، دوا اس گھٹنے کی کرتے ہو، کیسے سکون ملے گا؟ اس گھٹنے میں تم کو تکلیف ہے اور دوسرے گھٹنے میں تم دوا کرتے ہو، تمہیں سکون کیسے ملے گا؟ جہاں تم پہنچے ہو وہاں سکون نہیں ہے اور جہاں سکون ہے وہاں تم پہنچے نہیں ہو. راستہ تمہارا بدل گیا ہے. جہاں تم پہنچے ہو وہاں سکون، کہ مال و دولت میں سکون نہیں، شہرت میں سکون نہیں ہے، اور جہاں سکون ہے وہاں تم نہیں پہنچے کہ سکون تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین میں ہے. یہ بات ان کے دل کو لگی. پھر ہدایت کے موقع ہوتے جس سے دل انسان کے بدل جاتے ہیں. جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. اصل دل کو بدلنا ہے. جب یہ بات دل پر لگی نا، اس کے بعد اپنی 6 سال تک محنت کرتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، راتوں کو رونے والا، اللہ کے کلمے کو لے کر ملکوں میں، قریوں میں، دیہاتوں میں چلنے والا بن گیا. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا؟ عزت دے گا، دل کا سکون دے گا. اللہ دلوں کا سکون بھی دے گا، اللہ تعالیٰ اطمینان بھی دے گا. اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں ہواؤں کو سناتا تو ہوائیں رک جاتی. پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے کہ پتھر بھی خدا کے حکم سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے میرے اور آپ کے دل پتھروں سے بھی ذرا سخت ہو چکے ہیں. اشد قسوۃ من الحجارہ. اس دل کو نرم کرنے والی چیز صرف اللہ کا دل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے دل نرم ہوں گے، اور جب دل نرم ہو جاتے ہیں نا
تو اللہ کی محبت دل میں اترتی ہے، اللہ کا خوف دل میں اترتا ہے، اور آدمی ہمیشہ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دین کی محنت کرنے سے کالج میں، اسکولوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنے گھروں میں، محلوں میں اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ اللہ کی دین کی محنت کے ساتھ اسلامی معاشرے کے ساتھ اگر زندگی گزارے گا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو دل کا سکون دے گا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ عزت دے گا، لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت آئے گی۔ یہ محبت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایک اللہ والے فرماتے ہیں عزت اللہ کے خزانے سے اترتی ہے، رسول کے طریقے پر آتی ہے، اور مومنین پر آ کر پہنچ جاتی، اس کے بعد عزت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ عزت صرف مومنین کو دے گا۔ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے کسی عزت دی، انبیاء علیہ السلام کو عزت دی، اور جو عزت ملتی ہے نا، عزت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے بعد اور اللہ کی دین کی محنت کرنے کے بعد اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پر ڈالنے کے بعد اللہ عزت دیتا ہے کہ میں اللہ کو پہچانوں۔ انبیاء علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ لوگ ان کو، بلکہ نہیں، جہاں جگہ ہمارے اللہ والے ان کو تو لوگ عزت کے نام سے پکارتے ہیں، بلکہ جس جگہ پر وہ دفن ہے وہ جگہ بھی عزت والی بن جاتی ہے، وہ جگہ بھی عزت والی بن جاتی ہے۔ اجمیر شریف کیا کہتے ہیں؟ اجمیر شریف وہ کون ہے؟ کیا تمام اجمیر میں رہنے والے سب شریف ہیں؟ خبر اجمیر میں رہنے والے شریف ہیں؟ نہیں، وہاں نان مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، لیکن اجمیر شریف کو کہا کہ وہاں جو بندہ سویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ تھا، اس کو اللہ نے اتنی عزت دی کہ جس شہر میں مدفون ہے وہ پورا شہر بھی شریف ہو گیا۔ کلیئر شریف۔ ہم ایک بار جماعت میں جا رہے تھے گلبرگہ 2002 میں، تو ٹرین میں تھے، میں نے پوچھا اب کتنا باقی ہے گلبرگہ؟ کہ ملا جی اب کیا بات کرتے ہیں، گلبرگہ کیا ہوتا ہے؟ گلبرگہ شریف بولو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے سوئے ہوئے ہیں۔ تو آدمی کو اللہ عزت دیتا ہے۔ عزت جو ملتی ہے وہ مال و دولت سے نہیں ملتی، عزت جو ملتی ہے وہ اللہ کے دین پر چلنے سے ملتی ہے، کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، دنیا میں ایماندار بن کے زندگی گزار رہا ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے پیچھے کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پیغمبر محمد عربی کیا بولتے آگے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے نبی کو عزت ملی، عزت والے لوگ، عزت والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جتنے بھی دنیا میں انبیاء ہیں، سارے انبیاء کے پیچھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ جتنے بھی بڑے اللہ والے ہیں اگر وہ دنیا سے چلے تو ان کے پیچھے دعا ہوتی ہے رحمت اللہ علیہ، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، علامہ عمر صاحب عالم پوری رحمت اللہ علیہ، ادم علی ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے دنیا کا ہر انسان دعایا کلمات اس کے پیچھے لگاتا ہے، عزت ہے۔ یا کسی بادشاہ کے پیچھے رحمت اللہ علیہ کسی نے لگایا؟ اکبر بادشاہ رحمت اللہ علیہ، ہمایوں بادشاہ رحمت اللہ علیہ، جہانگیر بادشاہ رحمت اللہ علیہ، کہ رحمت اللہ علیہ ولایت، یہ پیچھے جو دعائی کلمات ہوتے ہیں وہ اللہ کے صرف نیک بندوں کو ملتے ہیں۔ ایک بادشاہ گزرا ہے جس کے پیچھے لوگ رحمت اللہ کہتے ہیں، اورنگزیب عالم رحمت اللہ علیہ، عالمگیر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، کہ وہ بادشاہ بھی تھے، ولی بھی تھے، اور ٹوپیاں سی کے اپنا گھر کا گزارا کرتے تھے، 1 روپیہ بھی بادشاہت کی تجوری میں سے نہیں لیا، قرآن کریم کے حافظ تھے، اور اپنے حکومت میں فتاوی نویسی کا کام شروع کیا، علماء کی جماعت کو بلا کر قرآن پڑھاتے تھے، فتاوی عالمگیری لکھی، مشہور کتاب فقہ کی فتاوی عالمگیری۔ اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ولایت تھی تو لوگ ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو دین کی محنت کرنے پر اور دین پر چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا۔ اللہ جب کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت کرو، اور آسمانوں میں اعلان کر دو کہ تمام کے تمام ملائکہ اس سے محبت کرے۔ پھر جبرائیل دنیا میں پکار دے، دنیا والوں اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں، آسمانی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہے، تم بھی محبت کرو۔ خالق بھی محبت کرتا ہے اور خلائق بھی محبت کرتی ہے، مخلوق بھی اس کی عزت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جو بندہ دین پر چلتا ہے، جو بندہ دین پر چلتا ہے۔
تو دین پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی محنت پر اللہ پاک عزت بھی دے گا، مقبولیت بھی دے گا، محبت بھی دے گا. کیا دے گا؟ محبت بھی. اس کا ایک مقام ہوگا، ایک مقام ہوگا. ہمارے ثناء اللہ صاحب، پروفیسر ثناء اللہ صاحب، ان کے بیان میں میں نے خود سنا. ایک دم نوجوان تھے، بایولوجی پڑھاتے تھے. وہ پڑھنے کے لیے جب گئے پیرس، مولانا محمد صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ میں بیان کر رہے ہیں تمام طلباء کے سامنے، اور ثناء اللہ صاحب تشکیل کے لیے کھڑے ہوئے. تو مولانا محمد صاحب پالنپور تمام طلباء کے سامنے فرمایا، یہ ہے میری طرف جو کھڑا ہے فاتح فرانس ہے، فاتح پیرس، کہ جب وہ آخرت میں اٹھے گا تو پورے ملک کو لے کر اٹھے گا کہ پورے ملک میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ یہ ہندوستان کا اسٹوڈنٹ بنا. کہ جب میں نا 3 سال مجھے وہاں جانا تھا، 3 سال کے لیے وہاں پڑھنا تھا، مجھے پی ایچ ڈی کرنی تھی، 3 سال کے لیے مجھے پیرس بھیجا. اور پیرس کا ماحول، پورے پیرس میں ایک مسجد نہیں تھی، اور ایک مسجد تھی وہاں جہاں بھی وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن صرف لوگ فوٹوگرافی کرتے تھے. خالی آتے ہیں لوگ باہر کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے. تو ثناء اللہ صاحب کے بارے میں باقاعدہ مشورہ ہوا. اسٹوڈنٹ تھے، ابھی دادی کے 2-3 بال ان کو آئے ہوئے تھے، خوبصورت تھے. تو کہا یہ بچہ ہم نے بڑی محنت سے اللہ نے بنایا ہے کہ یہ بچہ بے دینی کے ماحول میں اس کا شکار نہ ہو جائے، اس کو بھیجے کہ نہ بھیجے. دیکھو بڑے بڑے اللہ والے اسٹوڈنٹ کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹ اپنی محنت میں اوپر پوزیشن پر بھی ہے لیکن زندگی دینداری کے ساتھ ہے. تو بڑے بڑے اللہ والے ان سے محبت کرتے، ان کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں. مشورہ وہ حضرت نے فرمایا اس کو بھیج دو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہزاروں انسانوں کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ کہ ہمارا ہندوستان کا اسٹوڈنٹ بن جائے گا. میں پیرس پہنچا، اور جب پہنچا میں ایئرپورٹ پر تو وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے یوں نہیں کہا یہاں کا گندا ماحول ہے. میں اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کے رویا. ایک نوجوان جب اللہ کے سامنے تڑپ تڑپ کے روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، عشاء کی نماز پڑھتا مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد روزانہ اپنے ابا کی خدمت کرتا تھا. ہمارے نوجوان بچے اکثر عشاء کی نماز پڑھتے بھی ہیں، نہیں بھی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد راتوں کو دیر تک سونا، ایکٹیوا پر بیٹھنا، لغویات میں ادھر ادھر کی باتوں میں اوقات کاٹنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. میرے نبی نے کہا لا ثمر بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ کہانیاں کرنا علماء نے مکروہ لکھا ہے. دیر دیر تک جانا ایک فساقوں کی علامت ہے. اللہ کے نیک بندے راتوں کو جلدی سوتے ہیں اور صبح میں جلدی اٹھتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں بتلائی. عشاء کی نماز کے بعد جاتا تھا خدمت میں، اپنے ابا کی خدمت میں جاتا. بیٹو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا. یہ اللہ کے نبی اپنی ماں کا مقام بتا رہے، کاش عشاء کی میری ماں ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں اپنے صحابہ کو نماز پڑھاتا اور میری ماں یوں کہتی یا محمد قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے. ماں باپ سے ضد کرنا، آج کل کے نوجوان بچے جیسے ماں باپ کے لیے پڑھتے ہو، ماں باپ پر ظلم کرنا، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کی بات نہ ماننا، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. ایمان والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. وبالوالدین احسانا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ بنے، ماں نے پڑھایا، مزدوری کر کے ماں نے ان کو عالم دین بنایا، بڑے فقیہ بنے، ان کا بہت بڑا مقام تھا دنیا میں. امام شافعی کا بہت بڑا مقام تھا اور ماں نے اپنے بیٹے کو پڑھایا. پڑھانے کے بعد جب وہ اتنے بڑے عالم بنے کہ 13-14 سال کی عمر میں ان کے لیکچر میں، ان کے درس میں سفید داڑھی والے بیٹھتے تھے. اتنا بڑا مقام تھا. عرب اور عجم کے امام بن گئے. جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی بوڑھی اماں کے پاس آتے تھے اور اپنی بوڑھی اماں کے پیروں کو چاٹتے تھے، خدمت کرتے تھے، پیروں کو چاٹتے تھے، پیروں کو چومتے تھے. تو ان کی بوڑھی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی انت امام العرب والعجم، تو عرب کا امام اور عجم کا امام ہے. اتنا بڑا تیرا مقام دنیا میں ہے، مجمع تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہے.
اور تو میری خدمت کرتا میرے پیروں کو چاٹتا ہے. فرماتے ماں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹتا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی. یہ علوم حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگیاں اللہ تعالیٰ کے اوامر کے مطابق گزرتی تھی. ماں باپ کی خدمت کرتے تھے. وہ نوجوان لڑکا عشاء کی نماز مسجد نبی میں پڑھتا، اتنی عبادت کرتا کہ مومن اس کی عبادت کو دیکھ کر رشک فرماتے. نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. نوجوان کی عبادت جب بھی وہ وہاں سے نکلتا ایک لڑکی اس کو چھیڑتی تھی. آج کل تو بہت چھیڑتی ہے، وہ تو زمانہ خیر و خرون کا زمانہ تھا. ہم بھی چھیڑتے ہیں، میسج کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں. یہ کمزوری ایمان کی ہے. یاد رکھنا اللہ ہمیں برابر دیکھ رہا ہے. اللہ جب ذلیل کرنے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو عزت دے نہیں سکتی. جب پڑھنے کے زمانے میں کتنے بچے ولایت کے مقام پر آ گئے، ان کا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو گیا، ان کے زبان کے بول صحیح ہو گئے کہ نہیں میں کتنے بھی گندے ماحول میں ہوں میں اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کر سکتا. میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت بنانی ہے دل میں کہ میرا الم یعلم بان اللہ یرا. کیا تو جانتا نہیں اللہ تجھے برابر دیکھ رہا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ اللہ ہماری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، دل کے وساوس کو جانتا ہے. اسے لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائے، میرے پیارے بیٹے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل. اے میرے بیٹے اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے رائی کے دانے کے برابر، آسمان کے کناروں پر، زمین کے گاروں میں، پہاڑوں کی چٹانوں میں اگر تو کوئی نیکی کرے یا گناہ کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے ضرور لائے گا. ان اللہ لطیف خبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو باریک چیز کو دیکھتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کے سارے اعمال کو جانتا ہے. اس کا نام ایمان. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار اپنے دل میں رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوں، کالج میں بھی، ہاسٹل میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اور موبائل کو دیکھتے دیکھتے بھی میں اللہ کی نگرانی میں ہوں. اللہ کا کیمرہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے اور مجھے ایک دن ساری دنیا کی انسانیت کے سامنے اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے مجھے اللہ کے سامنے میرا دفتر کھلنے والا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کھلتے رہے، میرے ماں باپ کی نظریں نیچے جھک جائے اور میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ میرا امتی کتنے کالے کرتوت کر کے آیا ہے. یہ لڑکی اس کو چھیڑتی تھی. ایک بار ایسا ہوا اس کو پتا نہیں تھا، گھر سے جیسے مسجد نبی سے نکلا راستے میں ایک لڑکی نے اس کی باندھی نے بلایا اور کہا آپ کو بلاتے گھر میں کوئی بیمار ہے. اور نوجوان لڑکا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس عورت نے اپنا غلط ارادہ ظاہر کیا. جب آدمی دل میں ہوتا ہے ایمان اور تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور پڑھنے کے زمانے میں بچہ دین کی محنت میں لگ جاتا ہے تو ایمان تو دعوت سے ملتا ہے نا. جب ایمان دوسروں کو دعوت دے گا، دینی ماحول میں رہے گا، مسجد و جماعت کے ماحول میں رہے گا اور پرانوں کے ساتھ چلتا رہے گا، علماء کی صحبت میں چلتا رہے گا، اس کا ایمان مضبوط رہے گا اور اس کا ایمان اس کو تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانی سے اور حرام کاموں سے بچائے گا. جیسے اس کو بلایا اس کی زبان پر کلام اللہ کی آیت جاری ہو گئی. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. کہ جن لوگوں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، ان پر شیطان کی طرف سے کوئی حملہ یا کوئی وسوسہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے گناہ نہیں کرتے. آیت پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گیا. کیا جوانی میں تقوی ہوگا؟ یا قرآن کریم کی آیت کہ میں اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ کتنی بھی چیٹنگ کرو، کتنا بھی ادھر ادھر کرو، اندر ہے اللہ کے سامنے سب کچھ کھلا ہے. آج کل کے بھی کتنے نوجوان ایسے بھی ہیں ہمارے ہاں، پاک دامن نوجوان آ کر کہتے ہیں مولانا گناہوں کا دایا پیدا ہوتا ہے، اندر بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن تب بھی ہم کالج کے اندر کبھی اپنی نظر کو اوپر نہیں اٹھاتے، نظروں کو بچا بچا کے چلاتے ہیں. دلوں میں تکلیف پڑتی ہے، دل چیر جاتے ہیں لیکن ہم خدا کے حکم کو کبھی نہیں چھوڑتے. ہم دعوت کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر دل میں ہے. بے ہوش ہو گیا. وہ لڑکی نے اور باندھی نے بہت کوشش کی اس کو ہوش میں لانے کی، ہوش میں نہیں آیا. انہوں نے دونوں نے پکڑ کر اس کو اپنے ابا کے گھر، اس کے ابا کے گھر کے آگے ڈال دیا. اس کے ابا انتظار، میرا بیٹا ابھی تک نہیں پہنچا. جیسے گھر کھول کے باہر دیکھا تو لڑکا بے ہوش پڑا تھا.
اس کے ابا آئے، رشتے دار آئے، کوشش بہت کی، لڑکا ہوش میں آ گیا اور ہوش میں آنے کو پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو ابا جان کے سامنے پوری کارگزاری سنا، یہ ہوا تھا، اور میری زبان پر اللہ نے آیت جاری کر دی، اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا۔ کہ بیٹا کون سی آیت تھی؟ کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، کہ جن نوجوان بچوں کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، چاروں طرف شیطانی خیالات، لڑکیوں کے میسج، لڑکیوں کے حملے ادھر ادھر کے، فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ آیت میری زبان پر آئی، آیت پڑھتے پڑھتے اس کی جان نکل گئی، اللہ کا پیارا ہو گیا۔ اتنا دل میں خدا کا خوف۔ عمر فاروق کو پتا چلا، اب المومنین نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی قبر پر صحابہ کرام کو لے کر گئے اور اس کی قبر پر جا کر یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس آدمی کے لیے دو باغات ہیں، دو جنتیں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ اس کو دو جنتیں دے گا۔ تو قبر میں سے آواز آئی، اب المومنین، میرے اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی۔ قبر میں سے آواز آئی، اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا فرما دی۔ یہ زندگی میں تقویٰ تھا، ایمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ثناء اللہ صاحب پہنچے پیرس میں، کہ پیرس میں جانے کے بعد میں نے ارادہ کیا، میری کالج سیٹ ہو گئی، ہاسٹل ہو گئی، میں نے سوچا کہ میں وہاں محنت کروں، نیا ملک ہے، زبان فرینچ ہے، میں نے وہاں کی زبان سیکھنا شروع کی، اور وہاں بڑے بڑے عرب قبیلے لاکھوں کی تعداد میں، تیونس کے، الجزائر کے اور اردن کے عرب، مراکش کے، موروکو کے عربوں لاکھوں تعداد میں وہاں عرب رہتے ہیں، لیکن زندگی پوری اوپن، شراب اور جوا اور سٹا اور ننگا ناچ، لڑکیوں کے سر سے دو پٹے نکل گئے تھے، وہ اپنی عربیت کو بھول گئے تھے کہ ہم عرب ہیں۔ سنوں سے فرما کے میں نے محنت کرنا شروع کی، میں نے محنت کرنا شروع کی، اور سریچر کی شام کو میں فضائل اعمال کی کتاب لے کر گلی گلی میں گھومتا تھا، پیرس کی گلیوں میں، اور جہاں کچھ نوجوان ملتے وہاں بیٹھ کر میں کتاب کو پڑھتا تھا۔ میں نے خود سنا ان کے بیان میں ساری باتیں، بہت حالات آئے، بہت ناگواری آئی، لوگ مجھے یہودی کا ایجنٹ کہتے، یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، کیونکہ ان کے چہرے پر داڑھی تھی تھوڑی تھوڑی، وہاں تو داڑھی کا کوئی تصور نہیں تھا فرانس میں، اور وہاں علماء یہود اور وہاں کے یہودی داڑھی رکھتے تھے، تو یہ تو یہودی لگتا ہے، کوئی سنتا نہیں تھا ان کی بات کو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں عصر کی نماز کے بعد نکلا، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح آپ کو طائف سے نکالا تھا نا، اور طائف کے نوجوان بچوں نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کو پتھر مارے کہ میرے پیچھے لگ گئے وہاں کے نوجوان، میں آگے آگے کتاب کو لے کر بھاگ رہا ہوں، لوگ پیچھے قہقہ لگا رہے، تالیاں بجا رہے، بالکل سیم وہی منظر۔ کیا کروں وکیل ہے، پردیسی ملک ہے، نوجوان ہے، ہندوستان کا اسٹوڈنٹ ہے، ذہین ہے، اللہ کے دین کی محنت کا درد دل میں ہے۔ میں آگے چلتا گیا، پیچھے لوگ تالیاں بجاتے رہے، نوجوان بچے، لڑکیاں، سب۔ میں رات کو اپنے کمرے میں ہاسٹل میں آیا، میں خوب اللہ کے سامنے رویا اور کہا آئندہ کل مجھے نہیں جانا، ارادہ کیا کل مجھے نہیں جانا، تو میں کل نہیں گیا، دوسرے دن نہیں گیا، تو رات کو جیسے سویا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و خواب میں زیارت ہوئی، کہا ثناء اللہ صاحب ہمارے کام کے لیے لے گئے، ثناء اللہ صاحب ہمارے کام کے لیے تم لے گئے، بس اتنی بشارت سنائی، فوراً میرے دل میں تسلی پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے جانا شروع کیا تو لوگ میری باتوں کو سنتے رہے، ایک کر کے، دو کر کے، تین کر کے، چار کر کے، جو کر کے مجمع بنتا گیا، الحمدللہ ایک مسجد کی دوسری مسجد، میں نے اپنی ایک جگہ پر میں نے 4 اعمال زندہ کیے۔ اتوار کا میں نے ہفتہ وار اجتماع، گشت، تعلیم اور 5 وقت کی نماز کی پابندی، اور میں گارڈن میں پانکے میں جا کر اذان پڑھتا تھا تو عرب کی عورتیں چیخیں لگا کر اپنے گھروں میں روتی تھی کہ کتنے برسوں کے بعد ہمارے کاروں میں اذان کی آواز آئی ہے۔ الحمدللہ دیکھو فرانس میں کتنا پردہ ہے، کتنا پردہ۔ یہ قطر گئے شیخ حمدان، ثناء اللہ صاحب وہاں پہنچے، جب قطر میں پہنچے تو شیخ حمدان نے ثناء اللہ صاحب کو اپنے کھانے پر بلایا، بادشاہ کے بیٹے وہاں کے شیخ حمدان، کھانے کی دعوت کی ثناء اللہ صاحب کی، اور کہ ثناء اللہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہم بھی تو عرب ہیں، پیرس والے بھی تو عرب ہیں، لیکن ہماری یہاں کی بچیوں کو ملے کر وہاں کا پردہ دیکھنے گیا،
پیرس کا پردہ دیکھنے کے لیے. تو جب ہماری عرب کی بچیاں ہماری گھر کی شہزادیاں نے جب وہاں جا کر پیرس میں وہاں کی مستورات کا حجاب دیکھا, ان کا پردہ دیکھا, ہماری عرب کی لڑکیاں رو پڑی. یہ آپ کی محنت کا ثمرہ ہے. آج کتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہے, کتنی مساجد بن گئی اور کتنے عیسائیوں کے گرجا مسجدوں میں تبدیل ہو گئے. یہ ایک اسٹوڈنٹ کی محنت کا نتیجہ ہے. ہمارے حلقے میں کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ ہاں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اس لیے ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی محنت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں پڑھنا نہیں چھوڑنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک بیلنس زندگی سکھائی ہے کہ پڑھتے پڑھتے اللہ کا دین کا کام کرو, دنیا کماتے کماتے اللہ کا دین کا کام کرو. ایک بیلنس زندگی. دنیا چھوڑ کر دن میں چلے جانا یہ رہبانیت ہے. دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا, نہ پڑھنا ہے, نہ لکھنا ہے, نہ کاروبار کرنا ہے, صرف دین دین. یہ رہبانیت اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اور دین کو چھوڑ کر صرف دنیا کمانا یہ نفسانیت ہے. اسلام میں نہ رہبانیت ہے, اسلام میں نہ نفسانیت ہے, بلکہ دین کا راستہ کون سا؟ ربانیت والا راستہ, کہ مجاہدے والا راستہ ہے کہ کام کے موقع پر کام کرے اور اللہ کے حکم پورا کرنے پر اللہ کا حکم پورا کرے. میں پڑھتا ہوں, پڑھاتا ہوں, رہتا ہوں, جب خدا کا حکم آیا نماز کا وقت تھا تو مجھے نماز کی پابندی کرنی ہے. مجھے اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا. اس وقت ہوگا جبکہ ہمارا مزاج دعوت والا ہوگا. ہم اللہ کے دین کی محنت میں لگیں گے کہ میرے خدا کا حکم کبھی ٹوٹنے نہ پاوے. اصل بھائی خدا کے حکم کی عظمت یہ ایمان کے بننے سے آتی ہے. بچپن سے ہماری ایمانی لیول مضبوط ہو جائے. ہاں اتنا ایمان جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر کھڑا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے. دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ہماری دعوت چلے گی. اس سے جہاں بھی رہیں ہم ادب سے زندگی گزارے, ڈسپلن کے ساتھ زندگی گزارے. یہ ہمارے منیر عرفان صاحب ہمارے جو ہیں ذمہ دار, ہمارے بزرگ فرماتے میں چائنا گیا اللہ کے راستے میں, تو صبح سحری کے وقت ہم کو ملاقات میں لینے کے لیے آئے کہ میرے اور فاروق بھائی چوکسی احمدآباد شہر کے ساتھی تھے. سحری کے وقت ساتھی ملاقات میں لینے کے لیے ایک جگہ پر جا کے بات کرنے کی, اور لے کر آیا کانڈا گاڑی, گھوڑا گاڑی. تو ہم دورو بیٹھے تھے گھوڑا گاڑی میں. ایک گلی آئی, گلی تو تانگے پر سے نیچے اتر گیا اور اپنی رسی کو لے کر چلنے لگا نکیل پکڑ کے. تو ہم نے کہا بھائی صاحب آپ کو کوئی تکلیف ہوئی تو ہم بھی نیچے اتر جا رہے کہ نہیں نہیں نہیں. تو پھر تم نیچے کیوں اتر گئے تھوڑی دیر تک؟ کہ میرے استاد کا مکان آیا ہے تو میں اپنے استاد کے مکان کے آگے گاڑی پر سوار نہیں ہو سکتا. میں نے ان کے پاس یہ علوم پڑھے ہیں. اتنا جس ملک میں چائنا جیسے ملک میں یہ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کی اتنی قدر کرتا ہو اور یہ شاگرد اپنے استاد کی اتنی قدر کرتا ہو. دیکھو بھائی دین ہو تو ادب کا نام ہے. الدین کلہ ادب, دین تو ادب کا نام ہے. بہت بڑے بزرگ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مجدد الف ثانی, جنہوں نے بہت بڑا کام کیا. جب اکبر بادشاہ نے دین کو بدلنے کا ارادہ کیا, اس اللہ کے ولی نے اس وقت دین کو صحیح نہج پر کھڑا کرنے والے شیخ سرہندی ہے. فرماتے میں کتاب لکھ رہا تھا اسلامی, اور کتاب لکھتے لکھتے میرے ہاتھ پر کچھ روشنائی آ گئی. روشنائی صحیح, اچانک مجھے بیت الخلا کا تقاضا, وہ حاجت میں حاجت پوری کرنے جیسے میں اندر گیا تو میرے دل میں خیال آیا میں تو کتاب لکھ رہا تھا اور میرے ہاتھ پر روشنائی آ گئی ہے. اب میں حاجت سے فارغ ہو جاؤں گا تو پانی کے ساتھ یہ روشنی بھی ختم ہو جائے گی, روشنی بھی جائے گی. یہ تو بے ادبی ہے. فوراً باہر نکل گئے, اور باہر نکلنے کے بعد پانی سے اپنے انگوٹھے کو, اپنی انگلی کو صاف کر رہے تھے. اچانک دل میں اللہ نے بات ڈالی, اے احمد سرہندی, آج کے دن سے لے کر قیامت تک ہم نے تجھے ولایت دے دی اور تیرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ادب, اساتذہ کا ادب, بڑوں کا ادب, اپنے والدین کا ادب, رشتہ داروں کا ادب, پڑوسیوں کا. ہماری زندگی ایمانی زندگی بنے, ہر ایک سے ہمارا اچھا ویوہار ہو, ہر ایک سے ہمارا اچھا برتاؤ ہو. کالج کے زمانے میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ ہم زندگی ڈسپلن والی گزارے, اخلاق والی, صبر والی. ناگواری تو آئے گی, جھگڑا کرنا, لڑائی کرنا ایمان والے کی شان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی کی وجہ میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. زندگی کیسے گزارنی, سبق پڑھنے کے زمانے میں ہم ترقی کریں, اچھے بنے,
ہاں مسلمان ڈاکٹر، اسلامی ڈاکٹر، دیندار ڈاکٹر، پروفیسر، لیکچر، اللہ تعالیٰ دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھا، لیکن دینداری کے ساتھ ہم اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزاریں کہ دیکھو ہمارے دو کام ہیں، عبادت اور دعوت۔ دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد ہی عبادت ہے، عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کو، نماز کو پڑھنا ہے۔ ہماری نماز نہ جائے، گھر پر بھی، اسکول کے اندر بھی، ہاسٹل کے اندر بھی اسٹوڈنٹ اپنی نماز کو نہ چھوڑے، اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی بندگی ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بندگی ہے۔ بھائی عرفان صاحب فرما رہے تھے ہم گئے ناروے اللہ کے راستے میں جماعت میں، جہاں کچھ دن ہوتا ہے، کچھ وقت رات ہوتی ہے۔ عید کی نماز کا وقت آیا کہ عید کی نماز شروع کرنی تھی، عید کی نماز کہاں پڑھے؟ تو کہا عید کی نماز پڑھنی ہے، عید کی نماز تو اپنے ہال میں پڑھیں گے۔ ایک مسلمان ایک ہال کو لے لے میں اور ہال کو اچھا خوبصورت بنا کر باہر عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو کسی نے کہا، ساتھیوں نے کہا، مشورہ ہو رہا تھا کہ بھائی نماز تو دعوت ہے، نماز کو کھلا کھلا پڑھنی چاہیے۔ مشورے میں طے ہوا کہ ایک پارک میں تمام مسلمان اجتماعی طور پر عید کی نماز پڑھیں گے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے عید کی نماز پڑھائی ناروے میں، میں نے عید الفطر کی میں نے نماز پڑھائی، اور پورے گوروں کو جب پتا چلا ناروے کے عیسائیوں کو، یہودیوں کو، تو فوٹو لے کر آ گئے، اور ماشاءاللہ اتنا بڑا بابرکت منظر دکھنے لگا۔ آج تک عید کی نماز چالو ہے، اور لوگ عید کی نماز کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ ایمان والا کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا، نماز تو اللہ تعالیٰ کی اہم ترین عبادت ہے۔ نماز ہمارے فاروق کا بنگلور والے کہہ رہے تھے مرتبہ کہ میں رائے چوٹی کے اجتماع میں تھا، اور رائے چوٹی کے اجتماع میں سے ہمیشہ کے بعد بات کر کے اپنے کمرے میں سونے کے لیے آیا، ایک اسٹوڈنٹ آیا رات کو 12 بجے کہ میں تھکا ہوا تھا، اور اسٹوڈنٹ نے آ کر کہا حضرت میری ایک کارگزاری سن لو۔ کیا ہے کارگزاری؟ کہ اس نے اتنے محبت بھرے انداز میں بات فرمائی کہ میری نیند اڑ گئی کارگزاری سننے کے لیے، کہ میں نے فائنل پورا کیا ہے، میں گریجویٹ بن گیا ہوں، میرے اللہ کے راستے میں ہماری تشکیل ہوئی 4 مہینوں کی، کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ جانا ہے، تو ہماری پوری اسٹوڈنٹ کی جماعت بنی، انجینئر سے اسٹوڈنٹ تھے، جماعت بنی، اور ہمارا رخ بنا قریوں کا، دیہاتوں کا، چھوٹے چھوٹے دیہات جہاں نہ مسجد ہے نہ کچھ ہے۔ فرمایا ایک جگہ پر ہماری جماعت تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو امیر صاحب نے کہا، امیر صاحب پروفیسر نے کہا کہ درخت کے نیچے سو جاؤ۔ پڑھے لکھے طلبا، کالج میں زندگی گزارنے والے طلبا، کہ ہم درخت کے نیچے سو گئے۔ دوسرا دن ہوا چلو کل تو انشاءاللہ مسجد میں سوئیں گے، کہ دوسرے دن بھی ہم کو درخت کے نیچے ہی سونے کا موقع ملا، مسجد نہیں ملی، جو کہ ہم نے 55 دن ہمیں درختوں کے نیچے گزارے ہیں، 55 دن۔ اور ہم نے کتنے لوگوں کے پاس جا کر کلمہ سکھایا، فرمایا ہم درختوں کے نیچے نماز پڑھتے تھے، ہم کو دیکھ کر غیر مسلم جب وہاں سے گزرتے تھے، ہم کو دیکھ کر، نماز کو دیکھ کر کھڑے کھڑے روتے تھے۔ کام تو یہ لوگ کرتے ہیں، بیان کرنے کو کام نہیں کہتے، بیان کرنے کو کام نہیں کہتے، کام زندگیوں میں دین لانا، اور مجاہدوں کے ساتھ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اللہ کی دین کی محنت کرے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ یہ اصل چیز ہے کہ بھی کہیں ملے گا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اب اتنا بڑا مجمع اسٹوڈنٹ کا جو ہمارا مجمع بیٹھا ہوا ہے، آپ کو یہاں لانے کے لیے کتنی محنت لگتی ہے، قربانی لگتی ہے، کہ ہمارے طلبا، اور آپ کو مستقبل آپ کا مستقبل دیکھنا ہو تو بچپن دیکھ لو۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے کتنے طلبا، سینکڑوں طلبا دنیا کے ملکوں میں گئے، اور کتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکلی، اور ملکوں میں جا کے دعوت کے کام کو کر رہے ہیں۔ ہماری ریاست رحمۃ اللہ علیہ کہ پہلے سے تمنا تھی کہ پڑھا لکھا طبقہ دعوت کی محنت میں آئے، اس لیے کہ ایمان جو بنے گا وہ دعوت سے بنے گا، اور ایمان بنے گا تو ہماری زندگی عمل پر آئے گی، نماز کی پابندی آئے گی، قرآن کی تلاوت کی پابندی آئے گی، اللہ کا ذکر آئے گا، اور نوجوان ہاسٹل میں رہ کر بھی نافرمانیاں اللہ کے لیے کر سکے گا کہ میں نہیں کر سکتا، اس کی خلوت پاک ہوگی۔ آج کل آپ کو حالات سارے کے سارے ماحول کا آپ کو پتا ہے، بہت سارے بچے جو دیندار تبلیغ کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو پابند بنا کے چلتے ہیں، پابند بنا کے چلتے ہیں۔ کتنی جگہ پر فائنل ایگزام ہونے کے بعد ان کو سروس ملی کہ آپ کو اس جگہ پر، آپ کو ٹاپ میں آپ کو نوکری کرنی ہے، لیکن آپ کو داڑھی کٹانی پڑے گی،
بچپن سے مزاج بنا ہوا تھا کہ میں اللہ کا حکم نبی کا طریقہ چھوڑ نہیں سکتا، میں مسلمان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے نبی کا امتی ہوں۔ فرمایا مجھے پیسوں کی اور سروس کی نوکری کی ضرورت نہیں ہے، کم پیسوں میں نوکری کروں گا لیکن اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ وہی نوجوان کہہ سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہو۔ حضرت اللہ صاحب بات کرنے گئے دہلی میں، ذاکر حسین کالج میں بات کرنے کے لیے گئے اور تمام طلباء کے سامنے باقی پوری دنیا کے طلباء وہاں پڑھتے ہیں، آج کے پڑھتے ہیں، بیروت کے طلباء ہیں، افریقہ کے ہیں، ہمارے ملاؤ میں کتنے طلباء، ایشین چاند کھیڑا، وہاں چلے جاؤ آپ کو انڈونیشیا کے، ملیشیا کے، افغانستان کے کہاں کہاں کے اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور کتنے بچوں کے پاس کاری آ گئی کہ ہم کو حکومت پیسہ دے کے پڑھنے کا، اور ان کی زندگیاں گزر رہی ہے بیکاری میں، لیکن ہمارے نوجوان بچے وہاں جا کے محنت نہیں کرتے۔ ایک کوئی بیرون کا اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سب سے زیادہ پورے گجرات میں، ایک احمد آباد اور ایک راجکوٹ، ایک سورت، اول احمد آباد، کتنے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں باہر کے، ایس جی ہائی وے پر چلے جاؤ آپ، ہاسٹلوں میں لڑکیاں باہر کی رہتی ہیں، اگر ہم نے ان کے سروں پر ہاتھ نہیں پھیرا، ان کو دین کی محنت میں نہیں لگا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اگر یہ بچہ اللہ کا دین کا داعی بنا تو ملکوں میں جا کے کام کرے گا، اپنے ملک میں جا کر نمائندہ بنے گا کہ میں ہندوستان سے اسلام سمجھ کے آیا ہوں۔ ابھی ہم بروڈا میں تھے، گئے تھے جماعت میں، تو ڈاکٹرز کی جماعت تھی، تو بروڈا میں اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہوا تو کالج کے کتنے فورن کنٹری کے اسٹوڈنٹ جمع ہو گئے، اور طلبا کہتے ہیں ہم اس طریقے پر محنت کرتے ہیں بچوں پر کہ ان کو چائے پلاتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ہر چیز ہم دیکھتے ہیں، اور طلبا ماشاءاللہ میڈیکل کے طلبا، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بروڈا کے پڑھتے رہتے، بروڈا میں کوئی ادھر کا ہے، کوئی مہاراشٹر کا ہے، کوئی شولاپور کا ہے، لیکن ان کی مکمل جماعت بنی ہوئی ہے کہ بروڈا میں جتنے بھی کالجز ہیں، ان تمام کالجوں میں جا کر جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، یہاں کے ہو کہ فورن کے ہو، باہر کے ہو، ان تمام کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں گے کہ وہ اللہ کے دین کی محنت میں لگ جائے، اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، اوور وقت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، اور ان کو اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکالتے ہیں۔ تو ان کے ہاسٹلوں میں، کالج میں قرآن کریم کے حلقے بھی لگتے ہیں، تعلیم کے حلقے بھی لگتے ہیں، اور بقرعید کے موقع پر، عید کے موقع پر ان کو کھانا وہاں پہنچاتے ہیں، ان کے اپنے گھروں پر کھانے کے لیے بلاتے ہیں۔ ابھی کل نوساری میں ایک ساتھی نے کہا کہ میں تمہارے سرکے جوہاپورہ میں آیا، ایک جگہ ہوٹل میں کھانے بیٹھا تو افغانی روٹی آئی، افغانی روٹی، میں کہا افغانی روٹی یہاں کیسے؟ کہ میں افغان کا اسٹوڈنٹ ہوں، افغان کا اسٹوڈنٹ، میں نے بروڈا میں مکمل فائنل ایگزام پورا کیا اور بروڈا کی لڑکی سے نکاح کیا، کوئی جاب نہیں ملی تو میں یہاں سرکھیج میں افغانی روٹی بناتا ہوں۔ اور فرماتے کہ میری اس کی ملاقات وہاں ہو چکی تھی کالج میں۔ جیسے ہزاروں قسم کے طلبہ یہاں رہتے ہیں، لیکن ضروری ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو خود دین کا پابند بنا کر محنت کرنا۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے۔ صاحب نے جب ذاکر حسین کالج میں بات فرمائی طلبہ کے سامنے، اور فرمایا دیکھو ہماری جماعت تمہارے ملکوں میں آئے گی، ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ شروع کا زمانہ ہے، ابھی تبلیغ نہیں ہے، ابھی تو دلی والے بھی دعوت کے کام میں نہیں لگے تھے، کچھ میواتی لگے تھے، کچھ میواتی، لیکن مولا صاحب کے عزائم پوری دنیا میں اللہ کا دین کیسے پہنچ جائے، یہ عزائم تھے۔ اس لیے میاں جی مہرا فرماتے تھے جب نظام الدین مرکز میں جب کمرے بننے شروع ہوئے، کچا مرکز تھا، تو فرماتے بھائی یہاں گرم کمرے بناؤ، ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آئیں گے، ٹھنڈے ملکوں کے، تو فرماتے ہم اپنا امامہ وہ پگڑی باندھتے ہیں تو اپنا امامہ چہرے پر رکھ کر ہنستے تھے کہ مولا صاحب کو کچھ بتا دیے کہ نہیں، دماغ حاضر ہے کہ نہیں۔ جب دلی والے دعوت میں نہیں آئے، بمبئی والے دعوت میں نہیں آئے، ابھی ہندوستان کے لوگ دعوت کی محنت میں نہیں آئے، اور یہ ملکوں کی بات کر رہے ہیں، ملکوں میں بات کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ الحمدللہ ایجوکیٹڈ طبقہ اللہ کی دین کی محنت میں سب سے زیادہ لگا ہوا ہے۔ یہ طبقہ گھروں کا ماحول ہے، ہاسٹلوں میں قرآن کے حلقے لگ رہے ہیں، ہاسٹلوں میں کتابیں کی تعلیم ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، تکبیر اولیٰ کی پابندی ہو رہی ہے۔ تو مولا صاحب نے بات فرمائی کہ ہماری جماعت تمہارے ملک میں، ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ تو طلبہ ہنسنے لگے، کہا مذہب کی مولانا کی، شروع میں لوگ مذاق کریں گے، اب کام کریں گے کالج میں، ہاسٹل میں تو لوگ مذاق کرتے ہیں، یہ ہمارے کام میں ناگواری آئے گی، ہم صبر کے ساتھ جم کر اللہ کی دعوت کو بڑی قوت کے ساتھ پیش کریں۔ پھر میں جیسا تو چلے گئے، طلبہ اپنا فائنل پورا کر کے اپنے ملکوں میں چلے گئے۔ 1965 میں چھاپی میں اجتماع ہوا، حضرت مولانا اشور رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے اور جماعتیں روانہ کی ملکوں کے لیے،
کام پھیلتا گیا. ایک جبوتی کا اسٹوڈنٹ، جبوتی صومالیہ کے قریب ہے جبوتی، یہ جماعت کام کرتے کرتے جبوتی پہنچی، اور جبوتی پہنچنے کے بعد جب یہ جماعت جبوتی میں پہنچی ہے تو جبوتی میں جانے کے بعد وہ آدمی وہاں کا بہت بڑا افسر بن چکا تھا جبوتی میں، وہ اسٹوڈنٹ. اچھا اس نے یوں کہا تھا، میں یہ سب کو فرمایا تھا حضرت میں تمہاری جماعت کا ساتھ دوں گا. اس عقیدے نے کہا تھا. جیسے اس کو لگا تو کوئی تبلیغی جماعت والے، میں نے ان کو دیکھا تھا دلی میں اس طریقے پر سفر کرتے ہوئے، تو فوراً کار میں تھا، اپنا شیشہ نیچا کر کے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ ہندوستان سے. ہندوستان میں کہاں سے؟ کہ دلی سے. کہ تم تبلیغی جماعت والے ہو؟ کہ ہاں. اسے اس وقت زور سے چیخ ماری اور یہ فرمایا مولانا کا خواب سچا نکلا، مولانا کا خواب سچا نکلا، مجنون کا خواب سچا نکلا. جب مولانا فرماتا ہے میری جماعت تمہارے ملک میں آگے، میری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ وہ کار سے نیچے اتر گیا، اپنی گاڑی کو کھڑی کر دی اور کہ میں تمہاری جماعت کا مکمل ساتھ دوں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کے ذریعے، اللہ نے پورے عالم میں کام پھیلنے کا ذریعہ اس جبوتی اسٹوڈنٹ کو بنایا. ہمارے تمام کے طلباء اپنے آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں. ہم ادھر ادھر خرافات میں مشغول نہ ہو جائے، موبائلوں کے چکروں میں، ادھر ادھر کے چکروں میں، پکنکوں میں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم تو مومن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن کے زندگی گزارے. ہمارا دیکھنا صحیح ہو، ہمارا بولنا صحیح ہو. ہم تو اللہ کے دین کے داعی ہیں، اور یہ ہماری جذبے ہو اور یہ ہماری فکریں ہو. ہم تو اللہ کے دین کی محنت کو لے کر پورے عالم میں جائیں گے، لیکن پورے عالم میں جانے کے لیے ابھی سے ہمیں محنتوں پر آنا پڑے گا. دیکھو صحبت، غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. غلط صحبت بہت خطرناک ہے. غلط دوستی. ہمارے بہت سارے بچے ڈرگ کے شکار ہو گئے، ایم ڈی پی رہے اور ان کو نیند نہیں آتی، 4 دن جاگتے ہیں، 4 دن سوتے ہیں. یہ سارے کے سارے خرافات ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں. اس لیے یہ ساری کی ساری بدیاں یہ جنم لے گی، ماحول ہے، لیکن تمام بدیوں سے میں بچوں، ہمارا معاشرہ بچے. اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاوے، مسجدوں کے عادی بناوے، نماز کی پابندی کرے اور اپنے آپ کی خلوت پاک کرے. انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں گے. ورنہ غلط عادت انسان کو جہنم کے دروازے سے لے جاتی ہے. ماں باپ رو رہے ہیں بچوں کو دیکھ کر، گھر برباد ہو گئے، ان کی زندگیاں برباد ہو گئی، ان کی صحتیں خراب ہو گئی. غیر مسلم بچوں کے ساتھ تعلق ہے، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلق ہے. بھائی یہ بہت بڑی رونے کی بات ہے. اس لیے ہم اپنے مقصد پر رہے، اپنے مقصد پر رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی زندگی کو کلمے کے مطابق گزاروں گا. میں غلط بول نہیں سکتا، میں غلط دیکھ نہیں سکتا، میرا چلنا صحیح ہوگا. جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے ان باتوں کو کروں گا، اور جن سے مجھے بچنے کا حکم ہے ان سے بچوں گا. میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہیں نہیں کر سکتا. اور ایسے خطرناک ماحول میں اپنے آپ کو بچانے کا نام تو ایمان ہے. وہ چاروں طرف زہریلی ہوائیں ہیں، ایمان ختم کرنے والی چاروں طرف ہوائیں چلتی ہیں. ایسا ماحول آپ کو پتا ہے. ایسے وقت میں اگر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہو تو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم اعمال دعوت میں لگیں. اسے بچوں کا وقت لگایا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں ان کو بھیجا جاتا ہے. آپ اللہ کے راستے میں 4 مہینہ چلے، چلا چلے، تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے. اور جب ایمان ہوتا ہے مضبوط، کتنے بگڑے ہوئے نوجوان اور کتنے بگڑے ہوئے اسٹوڈنٹ، پوری کالج ان سے پریشان تھی، ان سے پورے کا پورا اسٹاف ٹیچروں کا پریشان تھا. جب کسی تبلیغ والے کے ہاتھ میں آیا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بدل دیا. ہماری جماعت تھی بیلگام، ہم بیلگام میں جماعت میں 2008 میں مسجد میں ہماری جماعت تھی تو 2 پولیس والے آئے، سامنے پولیس طرح تھا اور مسئلہ چہرے پر داڑھی. اور اگر کہا مولانا صاحب ہمارے تھانے میں بات کرنی ہے، ان کا تھانے میں بات کرنی ہے، وہاں کے تھانے میں بات کرنی ہے. میں کہا وہاں تو نان مسلم بھی ہوں گے، 50% مسلم 50% نان مسلم ہے. آپ آؤ. بہت سے مسلمان دعوت کی محنت میں لگے ہوئے پولیس والے ہیں. میں نے کہا بھائی وہاں تو ڈر لگتا ہے کہ بات کرتے کرتے اگر کوئی بات ایسی سلپ ہو گئی، زبان سے چلی گئی تو وہاں ریکارڈ ہو جائے گا، وہاں تو بات لکھی جائے گی. کہنے آپ آؤ. لیکن اتنا ہے کہ کوئی سمجھدار انسان کو ساتھ میں بھیجنا، تھوڑا سمجھداری سے بات کرے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب جماعت میں تھے، سمجھدار تھے ماشاء اللہ. ان کو لے کر ہم پہنچے پولیس تھانے میں.
میں نے ان کے سامنے کہا تم بات کرو، اخلاقی بات کرنا، اخلاقی پہلو پر بات کرنا، اخلاقی بات۔ انہوں نے جا کر اتنی بہترین انداز میں ایمانی بات کو بولا، سارے پولیس والے مسلمان بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، تو وہاں کا جو انسپیکٹر تھا غیر مسلم سے پوچھا تم اتنی ساری محنت کرتے اس محنت کا فائدہ کیا ہے، اتنی ساری محنت تم کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے ساتھی نے بتایا اس سے محنت کرتے ہیں کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جاوے، ہمارا رب ہمارا پروردگار جیسا چاہتا ہے ویسے ہم رہے، ہمارے اخلاق ہمارا کیریکٹر، ہم کسی کو تکلیف نہ دے، ہمارے اندر امانت داری پیدا ہو جائے۔ پھر امانت داری کون پسند نہیں کرتا؟ سب پسند کرتے ہیں کہ چور بھی امانت داری کو پسند کرتا ہے۔ ساتھی نے بیان میں کہا کہ کیسے پسند کرتا ہے چور امانت داری، کہ جب سارے کے سارے چور مل کر جب چوری کرتے ہیں نا کسی بھی مال کا، تو جب مال جمع ہوتا ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی امانت داری سے تقسیم کرنا، آپس کا حصہ تقسیم کیسے نا، امانت داری کے ساتھ تقسیم کرنا سب کا حصہ۔ تو پولیس والے خوش ہو گئے کہ یار تم تو کیسی باتیں کرتے ہو، کہاں یہ امانت داری کا کام ہے کہ لوگ جب اس محنت میں لگتے ہیں تو امانت داری آ جاتی ہے، امانت داری دینداری آتی ہے، ان کے اخلاق بنتر گنتر، ان کی تعلیم ان کی تربیت ہو جاتی ہے، کیریئر بھی اچھا ہو جاتا ہے، کیریکٹر بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکات ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی برکات۔ ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے، بہت سے پڑھے لکھے طلبا کی زندگی مولانا کی جگہ ہو گئی ہے، سر پر ٹوپی سر پر امامہ، ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈگری والے ہیں، کیا ان کی ڈگریاں ہوتی ہے، پڑھاتے ہیں پروفیسر کے کالج کے بڑے بڑے، لیکن تبلیغ کی محنت کی برکت ان کی زندگی پوری اسلامی بن جاتی ہے کہ لگتے جیسے مولانا آئے ہو۔ وہی ڈاکٹر صاحب خدمت میں گئے، ان کو خدمت میں بھیجا تو ایک دکان پر گئے کچھ سودا خریدنے کے لیے، تو جس جگہ ہماری جماعت وہاں بوڑھی میں آئے، بوڑھی لیا، وہ سمجھے کہ مولوی ہوگا کوئی، اور مولوی کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ مولوی کا کام خالی اس کو چاند کی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے، خالی کیا چاند کی تاریخ کا۔ تو کہاں یہ مولانا صاحب، ڈاکٹر صاحب تھے، مولوی جیسا لباس تھا، پیچھے دیکھا کیا ہے یہ چاند کی کون سی تاریخ ہے، آج وہی سوال کیا چاند کی تاریخ کون سی ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے کیا سمجھتا ہے، تو کہا 30 سے کم ہوگی، 30 سے کم ہوگی۔ بوڑھے میں نے کہا مولوی کٹ ہے لیکن لگتا ہے مسٹر کٹ۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی کہ لوگ بڑے بڑے پروفیسروں علماء جیسی ان کی زندگیاں ہو گئی، علماء جیسی۔ طلبا آپ سے عاجزانہ گزارش ہے ہمارے سارے کے سارے طلبا محنت کرے، خدمت کرے، عبادت میں زندگی گزارے، دعوت میں زندگی گزارے، اور اپنے آپ کو ایسا پابند بناوے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہماری عبادات پر رشک کرے۔ اللہ کو جوان کی عبادت بہت پسند ہے، اور کل قیامت کے میدان میں وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو، وہ نوجوان کل قیامت کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ بہت ساری کارگزاریاں ہیں یہ تبلیغی محنت میں، ایسے نوجوانوں کی، ایسے اسٹوڈنٹ کی کہ آپ بیان کرتے کرتے پورا دن ہو جاوے۔ سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کتنے بگڑے ہوئے جوانوں کو اس محنت نے بنایا ہے، راتوں کو رونے والے بنے، اللہ کو پہچاننے والے بنے، اللہ کو پہچاننے والے بنے۔ اس لیے اپنے آپ کو عادی بنا دے اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔